السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا یہ سنت عمل ہے اور حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے۔ سلام عام کرنے کو کہا ہے کہ سلام کو خوب پھیلاؤ، خوب عام کرو، اور سلام کرنے سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، انتشار ختم ہوتا ہے، بھائی چارگی قائم ہوتی ہے۔ تو الغرض سلام ایک دعا بھی ہے کہ جب ایک آدمی، ایک شخص اپنے دوسرے بھائی کو سلام کرتا ہے تو وہ دعا دیتا ہے، سلامتی کی دعا، عافیت کی دعا، تمام بلاؤں سے بچنے کی دعا کہ تم پر سلامتی ہو۔ تو اس لیے سلام کو عام کرنا چاہیے، اور جب موقع ملے، جب کوئی ہمارا ساتھی ملے، بھائی ملے، اس کو ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ لیکن ہاں، کچھ موقع ایسے ہیں، کچھ مواقع ایسے ہیں جن میں سلام کرنا منع ہے، اس کا بھی ہمیں لحاظ کرنا چاہیے، چونکہ شریعت یہ نام ہے اللہ اس کے رسول کی ماننے کا، اپنی منمانی کا نام شریعت نہیں کہ دل میں جو آیا وہ آدمی کرے اور پھر اس کو شریعت سمجھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت نام ہے اللہ اس کے رسول کی اتباع کا نام شریعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے کرنے کو کہہ دیا اس کو کرنا، اور جس چیز سے منع کر دیا اس سے رکنا، اس کا نام شریعت ہے، اس کا نام دین ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو سمجھ میں آتا ہے اور جس کو ان کا ذہن اچھا سمجھتا ہے اس کو تو کرتے ہیں اور اس کو دین بھی سمجھتے ہیں، اور جس سے شریعت میں منع کیا جاتا ہے اور سختی کے ساتھ بھی منع کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ان کا ذہن اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، اس کو برا نہیں سمجھ رہا، تو وہ اس کو بھی کرتے ہیں، نہ کرنے والے کاموں کو بھی وہ لوگ کرتے ہیں اور اس کو دین بھی سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال سلام کرنا یہ اچھی بات ہے اور اس کو خوب پھیلانا چاہیے، اور جو بھی ملے، چاہے اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، انجان کو، جانکار کو، سب کو سلام کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ جگہوں پر اور کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں سلام کرنا منع ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اگر کوئی شخص تلاوت میں مشغول ہو تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تلاوت آدمی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی سلام کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ ایک آدمی ذکر میں مشغول ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا چاہیے، یہ حدیث پڑھا رہا ہے، یہ حدیث میں مشغول ہے، چاہے اس کو پڑھ رہا ہو یا پڑھا رہا ہو یا حدیث کا درس دے رہا ہو، تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی خطبہ دے رہا ہے، خطبہ پڑھ رہا ہے، تو اس وقت بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی خطبہ دے رہا ہے اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، اور جو سن رہا ہے خطبہ اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص فقہ یعنی مسئلے مسائل کا تکرار کرا رہا ہے اس کو بھی سلام نہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے قاضی جب فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو اس وقت بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اور کوئی فقہی اور مسئلے مسائل کی بحث میں لگا ہوا ہے اور اس کو سمجھنے میں اور اس سے مسائل کا استنباط کرنے میں لگا ہوا ہے تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب مؤذن اذان دے رہا ہو تو اس وقت بھی مؤذن کو سلام نہیں کرنا چاہیے، یا اقامت کہنے والے کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو کوئی درس دے رہا ہے، حدیث کا، قرآن کا، دینی کتابوں کا درس دے رہا ہے، سبق پڑھا رہا ہے، اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اجنبی جوان لڑکیوں کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اس میں فتنہ ہے، فتنے کا اندیشہ ہے۔ تو فتنے سے بچنے کے لیے غیر محرم جو نوجوان ہوں ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اگر کوئی بوڑھی عورت ہے یا کوئی بوڑھا مرد ہے تو اس کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں، چونکہ اس میں فتنہ نہیں ہے، اصل ہے فتنے سے بچنا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص جوئے میں مشغول ہو تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔
یا کوئی پیشاب پاخانہ کر رہا ہو اس وقت بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی کھانا کھا رہا ہے تو کھانا کھاتے ہوئے کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی گانا گا رہا ہے تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ یا کوئی گمراہ شخص ہے اور اس کی گمراہی بالکل واضح ہے تو اس کو بھی سلام نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ کل ملا کے 18 صورتیں ہیں ہو گئیں اور 18 مقامات ہو گئے جہاں پر سلام نہیں کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے۔ چونکہ دین نام ہے قرآن و حدیث کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے کا، اس لیے سلام کو خوب عام کرو، لیکن ان تمام مقامات پر سلام کرنے سے بچنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔